پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک شرابی کے جنازے کا ہے اور ایک اللہ والے کا، جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ایک شخص تھا جو شراب پینے کا بہت عادی تھا، ہر لمحہ شراب کے نشے میں چور رہتا تھا اور ایسا بدقسمت کہ ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں مصروف رہتا، حتیٰ کہ پوری زندگی میں کبھی بھی اس اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر رو رو کر کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری والدہ، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، حتیٰ کہ اس رب کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے میری پیاری ماں، جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کے پاس جا کر میری سفارش کرانا اور کہنا کہ وہ خود آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے، اس لیے کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں کوئی شریک بھی ہوگا، لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ان کو دیکھ کر گاؤں کے سارے لوگ میری نماز جنازے میں شریک ہو جائیں گے اور اس طرح میری بخشش ہو سکتی ہے۔ اپنے لختی جگر کی ان درد بھری باتوں کو سن کر ماں بھی رونے لگی، اس لیے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے لختی جگر سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے حسن بصری، میرے بچے کا آخری وقت چل رہا ہے، کبھی بھی اس کی موت ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میری موت ہو جائے تو اپنے مرشد یعنی آپ سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ عورت کی ان باتوں کو سن کر اللہ والے نے کہا، اے نیک خاتون، میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شراب خوری اور عمل بد میں گزاری ہے۔ بیچاری ماں اداس ہو کر روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور دوبارہ اس کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر بولی، اے بیٹے، کاش کہ تو میری باتوں پر عمل کیا ہوتا تو میرے مرشد تیری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ شخص رو کر کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، ایک بات مجھے بتائے گی؟ ماں نے کہا، بول بیٹے۔ اس نے کہا، مجھے بتا کہ میرے گناہ، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد رو کر بیٹا کہنے لگا، اے ماں، مجھے ایک بات بتا کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تجھے مہلت دے کہ اے گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دے اور اگر تو چاہے تو جہنم میں بھیجے۔ اے میری پیاری ماں، تو ہی بتا کہ مجھے کہاں بھیجے گی، جنت میں یا پھر جہنم میں؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر میرا پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے مہلت دے دے تو میں جنت کا دروازہ کھول کر تجھے جنت میں ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں ڈالوں گی۔ اس کے بعد بیٹا کہنے لگا، اے ماں، تو اپنی محبت کی خاطر مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گی تو وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بھلا مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ بس یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی ماں زارو قطار رو رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ماں بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، حضرت آپ نے تو آنے سے منع کیا تھا، تو پھر آنے کی کیا وجہ بنی؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، جب تو واپس آ گئی تو مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور آرام کرنے کے ارادے سے بستر پر آیا تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں سو رہا ہے؟ ارے میرے فلاں بندے کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جاؤ اور میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آؤ۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ کس قدر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس شرابی نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ ایک سجدہ بھی اس رب کے لیے نہیں کیا، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ کی محبت میں آنسو بہائے تو اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔